نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات سے انسان کو سب سے افضل اور اعلیٰ پیدا کیا ہے۔ انسان کو زمین کے اوپر اپنی خلافت اور نیابت سے سرفراز کیا ہے۔ اس کے سر پر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا تاج سجایا ہے۔ علامہ ابن عربی لکھتے ہیں، لَيْسَ لِلَّهِ تَعَالَى خَلْقٌ أَحْسَنُ مِنَ الْإِنسَانِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے خوبصورت کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اسی طرح انسانوں کا بھی ایک مرد اور عورت کی صورت میں جوڑا بنایا ہے، تاکہ انسان نسل در نسل اس زمین کے اوپر اپنی خلافت برقرار رکھ سکیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، پھر اللہ تعالی نے انسان کو وہ شرف اور عزت بخشی ہے کہ جو کسی اور کو نہیں بخشی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم، عقل، قوت گویائی اور خوبصورت صورت عطا فرمائی، اور رب تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علم سے انسان نے زمین کو، ہواؤں کو اور چاند کو مسخر کیا، مریخ تک کا علم حاصل کیا، معلومات حاصل کی۔ وہ انسان جس کو اللہ تعالی نے اتنا عظیم مقام دیا ہے، ان انسانوں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا کہ جو اللہ تعالی کے نظام کے خلاف ہے۔ اس طبقے میں مرد اپنے مرد ہونے پر، عورت اپنے عورت ہونے پر نالاں ہے۔ وہ نہیں چاہتا مرد کہ مجھے مرد کہا جائے، وہ عورت نہیں چاہتی کہ اسے عورت کہا جائے، اس لیے وہ اپنی جنس کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں۔ مغرب میں جنس کی تبدیلی ایک فیشن بن چکا ہے، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس مغرب کی تقلید کرتے ہوئے ہمارے اسلامی ممالک بھی جنس کی تبدیلی کے بارے میں قانون نافذ کر رہے ہیں۔ بالخصوص پاکستان میں یہ جو جنس کی تبدیلی کا قانون بنایا گیا ہے، ٹرانسجینڈر جس کا نام رکھا گیا ہے، یہ براہ راست فطرت الہی سے متصادم ہے، اور بلا واسطہ یہ تغییر لخلق اللہ ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لیکن آج ہم اپنے قانون کے ذریعے مرد اور عورت کو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے۔ اور پھر پاکستان میں تو قانون اور بھی آسان ہے کہ کوئی مرد اپلیکیشن دے دے، حالانکہ اس کے بچے بھی ہیں، اس میں مردانہ وجاہت بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، مجھ میں عورتوں کے اوصاف پائے جا رہے ہیں، تو اس کو عورت کے نام کے اوپر پاسپورٹ اور شناختی کارڈ
اس کا بنا دیا جائے گا۔ ایک عورت ہے جس کے بچے بھی ہیں، وہ چاہتی ہے کہ نہیں، میں عورت نہیں مرد بننا چاہتی ہوں، میرے اندر مردوں کی صفتیں پائی جاتی ہیں، تو بغیر کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کے، بغیر کسی انکوائری کے، اس کو اس کے شناختی کارڈ کے اوپر اس کا نام مرد لکھ دیا جائے گا۔ حضرت محترم، یہ کہنے میں تو بہت آسان ہے، کیا کبھی ہم نے اس کے نتائج کے اوپر غور و فکر کیا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا اس کو عورت بنا دیا۔ وہ مرد جو عورت بننا چاہتا ہے، وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو انسان کی بجائے ایک حیوان بنا دیتا، اس کو ایک بندر بنا دیتا، اس کو ایک گدھا بنا دیتا، تو کیا وہ کچھ کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مالک نے کرم کیا، اس کو انسان بنایا، لیکن وہ انسان اب اپنی اصلی حالت میں رہنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ مرد جس کو رب تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، جب وہ اپنی جنس تبدیل کر لے گا، معاشرے میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ میں قرآن مجید کے اندر متعدد مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں، میں صرف چند ایک اشارے عرض کرتا ہوں کہ جنس تبدیل کرنے کے بعد وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ پہلے ایک عورت تھی، اب اس کو ایک مرد کا حصہ ملے گا۔ پہلے ایک عورت تھی، اس کو ایک مرد کا حصہ، پہلے جو مرد تھا اس کو عورت کا حصہ۔ تو کیا یہ قرآن کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد گھر میں ایک حاکم کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا، حاکم کی حیثیت سے گھر کا نظام چلا رہا تھا، لیکن جنس تبدیل ہونے کے بعد وہ حاکم سے محکوم ہو گیا۔ اب گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اس کے ذمے کسی چیز کو پورا کرنا نہیں ہے، اب وہ گھر کا نظام کیسے چلائیں گے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بچے کی پرورش مرد کے ذمے تھی، اب اس مرد کی جنس تبدیل ہونے کے بعد اب بچے کی پرورش کون کرے گا؟ ان خواتین کو وہ ان کے جو حقوق تھے وہ کون دے گا؟ اسی طرح وہ عورت جو معاشرے میں ایک ماں، ایک بیوی، ایک بیٹی اور ایک بہن کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی، جنس کی تبدیلی کے بعد وہ معاشرے کو کیسے جا کے منہ دکھائے گی؟ معاشرے میں اس کا مقام کیا ہوگا؟ معاشرے میں وہ مسائل کو کیسے فیس کرے گی؟ اس لیے ذات محترم، یہ جنس کی تبدیلی، ٹرانسجینڈر جو قانون بنایا گیا ہے، یہ اللہ کے قانون کے ساتھ لڑائی کرنے کے مترادف ہے، اور جو اللہ کے قوانین میں مداخلت کرتا ہے پھر رب تعالیٰ ان کو زمین کے اوپر نیست و نابود کر دیتا ہے۔ قوم لوط کی طرح ان کی بستیوں کو الٹا دیتا ہے، ان کے چہروں کو رب تعالیٰ بگاڑ دیتا ہے، ان کی نسل کو رب تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے۔ ہم جان بوجھ کر اللہ کے قانون میں دخل اندازی کر رہے ہیں، اس لیے آئے روز کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کسی وبا کی صورت میں رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم،
یہ صرف علماء کا نہیں، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ ہر وہ قانون جو اللہ کی فطرت کے خلاف ہو، جو نظام الہی کے متصادم ہو، ہم اس کے خلاف اپنی طرف سے بھرپور طریقے سے حصہ ڈالیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔